السلام علیکم فرینڈز، انفارمیشن ورلڈ میں خوش آمدید۔ آج میں ایک جن ذاتی دلچسپ داستان کی آخری قسط نمبر 5 کے ساتھ حاضر ہوں۔ پھر یہ سوچ کر ہاتھ پیچھے کر لیا کہ یہ پھل بھی سیب جیسے نہ ہوں۔ اس نے زندگی میں کبھی بھی ایسے پھل نہیں دیکھے تھے۔ یا اللہ، مجھے اس مصیبت سے بچا لے، زمان اوپر دیکھتے ہوئے بھری ہوئی آواز میں بولا۔ اسی وقت جھونپڑی کا دروازہ کھلا تو وہ جھونپڑی سے باہر آ گیا۔ پھر تیز پھڑپڑاہٹ کی آواز سنائی دی کہ اتنے میں ایک خوبصورت لڑکی جس کی کمر پر پر لگے ہوئے تھے اچانک درختوں کے بیچ سے نکلی اور اس نے زمان کو کندھوں سے پکڑ کر اوپر کھینچ لیا۔ زمان کو لے کر تیزی سے آسمان کی طرف اڑ گئی۔ اس کے پر بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ اندھیری رات ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی ایک جگہ اتری اور زمان کو زمین پر لٹا دیا کیونکہ زمان بے ہوش اور زخمی تھا۔ اس نے زمان کے زخم پر ہاتھ رکھا اور جب ہاتھ اٹھایا تو زمان کے جسم پر کوئی بھی زخم نہیں تھا۔ پھر وہ زمان کے چہرے پر جھک گئی۔ لڑکی کی آنکھوں میں آنسو رواں تھے۔ آنسو لڑکی کی خوبصورت گال سے ہوتے ہوئے زمان کی آنکھوں پر جا گرے تو زمان کی آنکھیں کھلیں۔ وہ اپنے پاس روتی لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے دیکھا لڑکی کی کمر پر بھی موجود تھے۔ چاند کی روشنی میں زمان کو وہ چہرہ شناسا سا لگا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ شراجیہ، تم؟ وہ حیرانگی سے شراجیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، زمان مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہیں اتنی تکلیف جھیلنی پڑی۔ شراجیہ کہتے ہوئے زمان کے سینے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ زمان حیرانگی سے شراجیہ کے پروں کی طرف دیکھ رہا تھا اور شراجیہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ شراجیہ، کیا ہوا؟ تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ زمان نے اسے اپنے آپ سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ شراجیہ کو جواب دیتی آگ کے شعلے زمان کی طرف بڑھے تو وہ فوراً ہی چیختا ہوا ایک طرف بھاگا۔ شراجیہ نے غصے سے گھوم کر دیکھا، سامنے وہی پرندہ نما انسان اور ایک خوبصورت لڑکی پروں کے سہارے کھڑے تھے۔ شراجیہ نے گردن گھما کر زمان کی طرف دیکھا جو مسلسل چیخے جا رہا تھا۔ شراجیہ نے اپنا ہاتھ زمان کی طرف کیا تو زمان کے کپڑوں میں لگی آگ تیزی سے بجھ گئی۔ آگ نے زمان کے جسم کو بالکل بھی نہیں چھوا تھا۔ شراجیہ بپھری شیرنی کی طرح گھومی اور بولی، گابا اور نجالیہ، یہ تمہارا آخری دن ہے۔ آج میں تم دونوں کا نام و نشان اس دنیا سے مٹا دوں گی۔ بہت ظلم کر لیا تم نے زمان پر، لیکن اب بس۔ میں نے بہت خیال کر لیا تمہارا انجالیہ، لیکن اب نہیں۔ شراجیہ گرجتے ہوئے بولی، نہیں میری بہن شراجیہ، اگر زمان میرا نہیں تو تمہارا بھی نہیں ہوگا۔ آج میں زمان کا اور تمہارا خاتمہ اکٹھے کر دوں گی۔ وہ خوبصورت لڑکی بولی۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی لیکن شراجیہ سے کم تھی۔ شراجیہ کچھ نہ بولی۔ اس نے اپنے خالی ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس میں ایک عجیب قسم کا ہتھیار آ گیا۔ اس نے وہ ہتھیار نشانہ لے کر پھینکا۔ شراجیہ نے عقل سے کام لیا تھا۔ نشانہ اس نے نجالیہ کا لیا تھا لیکن وہ ہتھیار اس نے گابا کی طرف پھینک دیا تھا۔ وہ حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، اس لیے وہ عجیب قسم کا ہتھیار گابا کے سینے میں جا لگا تو گابا چیختا ہوا زمین پر گرا اور زمین پر گرتے ہی گابا کو نیلے رنگ کی آگ نے پکڑ لیا۔ چند ہی منٹوں میں گابا کی لاش راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ نجالیہ حیرانگی سے گابا کی لاش کو دیکھ رہی تھی۔ اب تو میرا وارث ہے، نجالیہ غصے سے شراجیہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے اپنے سر پر اپنے دائیں ہاتھ کو رکھا۔ اب نجالیہ کا جسم تیزی سے گول گول گھوم رہا تھا اور پھر نجالیہ نے شراجیہ پر وار کرنے شروع کر دیے۔ یہ دیکھ کر شراجیہ بھی اپنا وار کرنے لگی اور پھر ایک کاری وار نے نجالیہ کو خاکستر کر دیا۔ نجالیہ کی چیخ سے پوری فضا دہل کر رہ گئی۔ شراجیہ نے آنکھیں بند کی اور اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے تو اچانک فضا میں ایک خوبصورت چہرہ ابھرا جو ہو شراجیہ جیسا تھا، لیکن اس چہرے پر بڑھاپا موجود تھا۔ ماں، مجھے اس روپ اور اپنی دنیا سے آزاد کر دو، شراجیہ گڑگڑاتے ہوئے بولی۔ بیٹی، تم نے نجالیہ کو ختم کر کے اچھا نہیں کیا، لیکن ماں آپ جانتی ہیں کہ اس نے میرے ساتھ کیسے کیسے ظلم کیے ہیں۔ شراجیہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میں نے اسے کافی سمجھایا لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی اور آج۔ اتنا کہہ کر شراجیہ کی ماں رو پڑی۔ ماں آپ جانتی ہیں وہ کیسی لڑکی تھی، وہ آپ کے ساتھ بھی صحیح طریقے سے پیش نہیں آتی تھی۔ شراجیہ کی آواز بھی بھر آئی، ہاں لیکن وہ تھی تو تیری بہن۔ شراجیہ کی ماں نے کہا، آپ مجھے بس ان پروں سے نجات دلا دیں، میں آدم ذات بن کر رہنا چاہتی ہوں اپنے زمان کی خاطر۔ شراجیہ حسرت زدہ لہجے میں بولی، ٹھیک ہے بیٹی، میں تجھے جن زادی سے چھٹکارا دے دوں گی تیری خوشی کے لیے۔ آج سے تم جن زادی سے آزاد ہو، اپنی دنیا میں خوش رہو۔ شراجیہ کی ماں یہ کہہ کر غائب ہو گئی۔ شراجیہ کے ارد گرد تیزی سے دھواں پھیلنے لگا، ساتھ ہی زمان کے بھی۔ جب دونوں کے گرد سے دھواں چھوٹا تو وہ اپنے کمرے میں موجود تھے۔ زمان حیرانگی سے شراجیہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہاری حیرانگی بجائے ہے زمان، بیٹھو میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں۔ شراجیہ نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا تو زمان خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ زمان، میں اور نجالیہ سگی بہنیں ہیں، ہم جن زادیاں ہیں، ہمارا باپ
قبیلے کا سردار تھا۔ ہمارا قبیلہ ایک مسلم قبیلہ ہے۔ میری ماں نے نجالیہ اور میری پرورش ایک جیسی کی۔ ہمارا باپ ہماری پیدائش کے کچھ سال بعد اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میں اور نجالیہ الگ الگ ذہنوں کے مالک ہیں۔ میں ہر ایک سے اچھے طریقے سے بات کرتی اور کبھی بھی میرے دل میں غرور نہیں جاگا، لیکن نجالیہ کو اس بات کا غرور تھا کہ وہ سردار کی بیٹی ہے۔ نجالیہ مجھ سے اس لیے بھی جلتی تھی کہ میں اس سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ اس وجہ سے وہ مجھ سے نفرت بھی کرتی تھی، لیکن میں اس سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کرتی۔ میرے باپ نے اپنی تمام طاقتیں میرے نام کر دی تھیں۔ ایک دن گھومنے پھرنے کے لیے میں انسانوں کی دنیا میں آئی، تب ایک دن میں نے تمہیں اور بلال کو دیکھا۔ تمہیں دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، میرا اپنے اوپر قابو نہ رہا اور میں تمہیں اپنا دل دے بیٹھی۔ میں دوبارہ اپنے گھر واپس آئی تو میں نے نجالیہ کو سب کچھ بتا دیا۔ میرے منہ سے تمہاری اتنی تعریفیں سن کر اس نے کہا کہ مجھے بھی اپنی پسند دکھاؤ، تو میں اسے دوسرے دن تمہارے گھر لے آئی۔ اس وقت تم ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اپنے بالوں میں برش پھیر رہے تھے۔ تمہیں دیکھ کر نجالیہ دنگ رہ گئی، اس کے دل میں تمہیں پانے کی امنگ جاگی، اور ایک دن اس نے مجھ سے کہہ ہی دیا، شیراجیہ تم سے ایک بات کہوں؟ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہاں کہو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا تم زمان کو میرے لیے چھوڑ نہیں سکتی؟ وہ بے دھڑک بولی، مجھے زندگی میں کبھی بھی کوئی اتنا پسند نہیں آیا جتنا زمان، وہ میری رگ رگ میں بس گیا ہے، تم اسے میرے لیے چھوڑ دو۔ لیکن تمہارے عاشق البانا کا کیا ہوگا، جسے تم نے پتہ نہیں کیسے کیسے اظہار محبت کیے ہیں، اور اب تو تم اس سے شادی بھی کرنے والی تھی۔ میں حیرانگی سے بولی، البانا اور نجالیہ کی محبت کے چرچے پورے قبیلے میں مشہور تھے، اور ماں نے نجالیہ کو اس سے شادی کرنے کی اجازت بھی دے دی تھی۔ وہ میں اس سے پیار نہیں کرتی، وہ ہکلاتے ہوئے بولی، لیکن تم نے تو خود اس کے بارے میں ماں سے بات کی تھی۔ میں نے کہا، میں نے کہہ دیا میں اس سے پیار نہیں کرتی۔ وہ غصے سے بولی، نہیں کرتی تو پھر تم میری زندگی کیوں خراب کر رہی ہو؟ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ تو اپنے لیے کسی کو پسند کیا ہے، اور تم اس پر بھی دورے ڈالنا چاہتی ہو۔ کل تم زمان کو بھی ایسے ہی چھوڑ دو گی۔ میں نے کہا تو وہ مسکرائی اور بولی، تم شاید بھول رہی ہو، وہ ایک آدم زاد ہے اور تم ایک جن زادی ہو۔ تو کیا ہوا؟ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ محبت ایسی چیزیں نہیں دیکھتی۔ میں نے کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ میں تمہیں پانے کے لیے ایک بار پھر انسانی دنیا میں آئی۔ اس دفعہ میں تمہارے آفس میں آئی۔ ہاشم خان اچھا آدمی تھا، اس نے مجھے ٹیلی فون آپریٹر کی نوکری دے دی۔ تم نے مجھے دیکھا تو تم بھی مجھ سے محبت کرنے لگے، اور تمہارے دل میں بھی مجھے پانے کی امنگ جاگی۔ میں تمہارے دل کا بھید جان کر خوش ہو گئی۔ اسی رات جب تم اور بلال ہوٹل میں چائے پینے کے لیے گئے، میں تمہارے پاس والی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی اور تمہیں ہی دیکھے جا رہی تھی۔ میں اس وقت غائب حالت میں تھی۔ باس ہاشم خان اپنی بیوی کے ساتھ اسی ہوٹل میں آئے تھے۔ تم نے خواہش ظاہر کی، کاش میرے پاس دولت ہوتی۔ اسی رات ہاشم کی بیوی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور میں نے اپنی طاقت سے ہاشم کا کی وصیت میں رد و بدل کر دیا، یعنی اس وصیت کے الٹ ساری دولت تمہارے نام کر دی۔ یہاں تک کہہ کر شیراجیہ رکی، تو وہ وصیت تم نے بدلی تھی؟ زمان حیرانگی سے بولا، ہاں، ہاشم خان نے تو اپنی ساری جائیداد بیوی کے نام کی تھی، اور اس وصیت پر ابھی سائن بھی نہیں کیے تھے۔ سائن بھی میری طاقتوں کا معمولی سا کرشمہ تھا۔ ادھر نجالیہ بھی چپ نہیں بیٹھی تھی، اس نے گابا کو استعمال کیا جو اس کا محافظ تھا۔ گابا بہت طاقتور تھا۔ نجالیہ نے گابا سے وعدہ کیا کہ اگر وہ زمان کو ختم کر دے تو وہ اس سے شادی کر لے گی۔ گابا رضامند ہو گیا کیونکہ وہ یہی چاہتا تھا کہ اس کی شادی نجالیہ سے ہو جائے۔ گابا نے تم پر پہلا حملہ کیا، لیکن میں نے تمہیں بچا لیا، کیونکہ جب گابا نے تمہاری کار پر حملہ کیا تو مجھے پتہ چل گیا۔ میری آمد پر گابا وہاں سے بھاگ گیا اور میں تمہیں اٹھ کر ہسپتال کے گیٹ پر چھوڑ آئی۔ تم بچ گئے۔ پھر میں نے گابا کو سزا دینے کا فیصلہ ترک کر دیا، لیکن یہی میری بھول تھی۔ اس نے تم پر دوسرا وار کیا اور تمہیں اٹھا کر لے آیا ایک خوفناک کھنڈر میں۔ وہاں بھی میں نے ہی تمہیں پانی میں کھینچا تھا۔ میں نے تمہیں یہی ظاہر ہونے دیا کہ یہ خواب ہے۔ ہمارے قبیلے کا وقت انسانوں کی دنیا کی نسبت تیز چلتا ہے۔ میں غصے میں اسی وقت گابا کو سزا دینے گئی تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ ایسی غلطی ہرگز نہیں کرے گا۔ میں نے اسے پھر معاف کر دیا۔ ادھر نجالیہ پہلے ہی ایک چال چل چکی تھی۔ اس نے اب ہینا کو استعمال کیا۔ اس نے ہینا سے کہا کہ وہ ایک ہی صورت میں زمان کو حاصل کر سکتی ہے۔ نجالیہ کی بات وہ مان گئی۔ ہینا بھی تمہیں پانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے نجالیہ کا ہر کہا مانا۔ اس طرح ہینا نے تمہارے ساتھ گھنونا کھیل کھیلا۔ ہینا سمجھی کہ وہ نجالیہ کے منصوبے پر عمل کر کے تم کو حاصل کر لے گی، لیکن جو منصوبہ نجالیہ کا تھا وہ ہینا سمجھ نہ پائی۔ نجالیہ نے ہینا کا قتل ایسے مجرم کی طرح کیا جو آج کل انسانوں میں بہت موجود ہیں۔ تم نے گھر آنے کے بعد مجھے سب کچھ بتا دیا۔ میں سمجھ گئی یہ سب کیا کرایا گابا کا ہے۔ گابا نے جھوٹ موٹ کا گواہ بن کر پولیس کو بیان دیا، اور تمہاری انگلیوں کے نشان چاقو پر لانا نجالیہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔
पुलिस तुम्हें पकड़ के ले गई। इस दफ़ा मैंने काबा को काफ़ी बड़ी सज़ा दी। नजालिया मेरे डर से अपने ऊपर अमल करके गायब हो गई। काबा ज़्यादा अज़ियतें सह ना पाया और उसने तस्लीम कर लिया कि ये सारा खेल नजालिया का ही है। मैंने उससे कहा कि अगर इसने इस केस को बिगाड़ा है तो वही सीधा करेगा। इस तरह वो पुलिस स्टेशन गया और तुम्हारे हक में बयान दिया। तुम पुलिस स्टेशन से आए तो मैं खुश हो गई। जब तुम आमना की वजह से परेशान हुए, मैंने तब भी तुमको खुश करने के लिए आमना को मनाया। मेरी पूरी कोशिश रही कि तुम खुश रहो और तुम्हें कभी भी अजियत ना पहुंचे, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी अजियतें मिली। शिराजिया भरी हुई आवाज़ में बोली, मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं एक जिनजादी हूँ, क्योंकि ये जानने के बाद तुम शायद मुझे छोड़ देते। मैं तुमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लिहाजा मैंने इसीलिए माँ से आदमजाद का रूप लिया है। शिराजिया, ज़मान बोला। जी? शिराजिया ने अपने आंसू साफ करते हुए ज़मान की तरफ देखा। मैं वाकई किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम मिली। अगर मैं इसके लिए अल्लाह का सारी उम्र भी शुक्र अदा करता रहूँ तो भी कम है। अगर तुम एक बदसूरत लड़की होती तो भी मैं तुम्हें कभी भी ना ठुकराता। आज तक तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, यहाँ तक कि मेरी वजह से तुमने अपनी सगी बहन को भी मार दिया। मेरी छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखा। तुम मेरी बीवी हो, इस बात पर मुझे फख्र है और हमेशा रहेगा। ज़मान ने कहा तो शिराजिया मुस्कुराते हुए उससे गले लग गई।